آج میں بات کرنے والا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں جو مکالمہ ہوا ہے، جس کو مناظرہ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم ارواح میں آدم و موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے مناظرہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہی آدم ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ میں اپنی روح پھونکی تھی، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا تھا، اپنی جنت میں آپ کو رکھا تھا، پھر آپ نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اتروا دیا تھا۔ یعنی اگر آپ خطا نہ کرتے تو یہاں زمین پر نہ اتارے جاتے، اور آپ کی اولاد کی اس دنیا میں نہ پھیلتی بلکہ جنت میں رہتی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا، تم وہی موسیٰ ہو جن کو اللہ نے اپنے منصب رسالت سے نواز کر برگزیدہ کیا اور ہم کلامی کے شرف سے مشرف فرمایا۔ تم کو وہ تختیاں دی تھی جن میں ہر چیز کا بیان تھا، پھر تم کو سرگوشی کے لیے تقرب کی عزت بخشی تھی، اور کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے میری پیدائش سے کتنے عرصہ پہلے تورات کو لکھ دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 سال پہلے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم نے تورات میں یہ لکھے ہوئے الفاظ نہیں پائے؟ یعنی آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور گمراہ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا، پھر تم مجھ کو میری اس عمل پر کیوں ملامت کرتے ہو جس کو اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے میرے لیے لکھ دیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دلیل سے آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اس کی تشریح یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو دلیل پیش کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے چونکہ میری پیدائش سے ہی پہلے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے بہک جاؤں گا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے شجر ممنوع کا استعمال کر لوں گا، لہذا اس میں میرے کسب و اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی میرے مقدر میں لکھی گئی تھی، اس لیے اس کا مجھ سے صادر ہونا لازم اور ضروری تھا، لہذا مورد و الزام نہیں ٹھہر سکتا۔ علامہ طور پشتی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی کو میری پیدائش سے پہلے میرے لیے لوح محفوظ میں مقدر فرما دیا تھا، اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ ضرور بروقت وقوع پذیر ہوگا، لہذا جب وقت مقدر آ پہنچا، یعنی وقوع ہونے کا وقت آ گیا، تو یہ کیسے ممکن تھا؟ اس امر مقدر اور اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف وہ عمل ممنوع سرزد نہ ہوتا۔ چنانچہ تم مجھ پر یہ الزام تو ڈال رہے ہو اور تمہیں ثواب ظاہری یعنی میرا کسب و اختیار تو یاد رہا، لیکن اصل چیز یعنی مقدر سے تم صرف نظر کر گئے۔ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ اس عالم دنیا میں نہیں ہوا، بلکہ اسباب سے قطع نظر درست نہیں ہے، بلکہ یہ مناظرہ عالم بالا میں ان دونوں کی روحوں کے درمیان ہوا تھا۔ اس لیے یہاں یہ بات بطور خاص ذہن نشین کر لینی چاہیے، اگر کوئی عاصی گناہ گار اس قسم کی دلیل کا سہارا لینے لگے تو اس کے لیے کار آمد نہیں ہوگی، چونکہ آدم علیہ السلام کا معاملہ اس جہان میں تھا جہاں وہ اسباب کے مکلف نہیں تھے، پھر ان کی یہ خطا بارگاہ الوہیت سے معافی کر دی گئی تھی، لہذا یہاں تو کسب و اختیار اور ابواب کی بنا پر مواخذہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تختیاں اتری تھیں وہ زمرد کی تھیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ ان تختیوں میں ان کی قوم کے لیے اللہ کی جانب سے احکام و مسائل لکھے ہوئے تھے۔ ان تختیوں میں جو مضمون مذکور تھے وہ قدیم ہیں، لہذا 40 سال کی تجدید اور ان مضامین کے بارے میں نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ وہ مضامین جو ان تختیوں پر لکھے تھے
ان کے لکھنے کی مدت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال قبل تھی۔